الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللہ مالک الملک حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں جو 3 منٹس میں آج لیٹ ہوا ہوں ٹریفک جیم کی وجہ سے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 کے حوالے سے ہماری 3 خطبات جمعہ میں گفتگو ہوئی تھی. اس میں بہت سارے اہم نکات رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائے. آج آیت نمبر 213 کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ. یہ جو آج آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر معاملے میں لوگوں کا اختلاف رائے، اور اب تو بڑا ایک عجیب جملہ سامنے آ گیا کہ جی ڈفرینس آف اوپینین از نیچرل تھنگ. رائے کا مختلف ہونا یہ فطری بات ہے. دنیاوی معاملات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ ہر شخص کی تعلیم کا لیول بھی وہ نہیں ہے، عقل اور شعور کا بھی وہ لیول نہیں ہے، تجربہ بھی ایک جیسا نہیں ہے، اس کے ارد گرد جو ماحول ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. تو یہ بہت مشکل ہے کہ سب لوگ ایک سوچ سوچیں اور ایک بات کریں، یہ بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام بھی کئی معاملات میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا کہ اس معاملے میں مشورہ دو، تو ان کے مشورے بھی مختلف تھے. لیکن اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ صرف دین، مذہب کی بات ہو رہی ہے کہ شروع میں، بلکہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ انہوں نے تو
اس کی تفسیر میں یہاں تک لکھا کہ 10ویں صدی تک، یعنی جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اللہ کے حکم سے، تو تقریباً 1000 سال کے لگ بھگ کا جو عرصہ تھا پہلا جو گزرا، اس میں یہ شرک، بت پرستی اور یہ چیزیں، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی اور یہ سب یہ نہیں تھی، یہ بعد میں شروع ہوئی ہے۔ اور یہ جو احکام سے انحراف ہوتا ہے، روگردانی ہوتی ہے، بالکل دوسری سمت پہ چل پڑنا، یہ بعض اوقات جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے اندر شیطان گھستا ہے اور بغض اور عناد پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں جی اس کی تو ماننی نہیں، اس حد کو چلا جاتا ہے۔ تو لوگ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ کی توحید پر متفق رہے، جب اس معاملے میں ان کے درمیان تفریق پڑ گئی اور تنازع بڑھنے لگا، تو اللہ رب العالمین نے پھر نبوت کا سلسلہ شروع کیا، پھر یکے بعد دیگرے نبی آنا شروع ہو گئے اللہ کی طرف سے، اور یہ نبی خالصتاً اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے۔ اللہ نے کسی کو صحیفے بھی دیے، کسی کو پوری بک بھی دی، اور کسی کو پچھلے نبی کی جو تعلیمات ہیں انہی کو آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ ایک بات میں پہلے کئی خطبات جمعہ میں آپ سے کر چکا ہوں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، یہ 4 بڑے آسمانی صحیفے، باقی لٹریچر چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیجئے، جن کو صحف ابراہیم و موسیٰ اور یہ ساری چیزیں، 4 یہ جو آسمانی صحیفے ہیں، یہ بھی اور ان کے علاوہ بھی جو لٹریچر اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ کا نبی بھی جو آیا، ان سب میں 3 چیپٹرز مشترک رہے، ایک جیسے رہے۔ سب سے پہلی بات توحید، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور چھوٹے بڑے لٹریچر سے لے کر تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک تک، توحید ایک جیسی۔ اور توحید کو اگر ایک جملے میں آپ سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جو حقوق اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں ان میں سے کوئی ایک حق بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، خواہ وہ نبی ہو، آخری نبی کیوں نہ ہو، فرشتہ کیوں نہ ہو، فرشتوں کا سردار جبریل کیوں نہ ہو۔ ایک بندہ جو پتھر کو تراش کے بت بناتا ہے اور اس کو خدا سمجھتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، مشرک ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص جبریل امین کی پرستش، پوجا، عبادت کرنے لگ جائے وہ بھی اسی درجے کا مشرک ہے، اور جو شخص کسی نبی، حتیٰ کہ آخری نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو بھی سجدہ کرنے لگ جائے، ان کو کی بھی عبادت کرنے لگ جائے، وہ بھی اسی درجے کا مشرک ہے۔ یہ ایسی چیز ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے، ہمارے جو اس وقت مختلف مکاتب فکر ہیں،
اس میں دو مکتبہ فکر غلو جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے. ایک نبی کی شان بڑھاتے بڑھاتے محبت سے بڑھاتے بڑھاتے اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے. اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کی عظمت بیان کر رہا ہوں. نیت میں شرک نہیں ہے, ہم بدگمانی نہیں کرتے, لیکن تعریف اس کی ایک لمٹ ہے, شان عظمت ایک حد ہے, اس کو کراس کر کے اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اب نبی کی تو آپ نے شان بڑھائی, لیکن دوسری طرف غور کریں, آپ نے اللہ کی شان گھٹا دی. جب اس کے لیے کہتے ہو کہ قل هو اللہ احد, اکیلا, ہر صفت میں, اپنی ہر پاور میں, اپنے تمام اختیارات میں اکیلا. جب اس کا پارٹنر بن جاتا ہے, آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھ لو نا, جب ایک اونر ہے اس کے پاس پاورز کتنی ہوتی ہیں, اور جب 2-3 پارٹنر ہوں پھر ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں پاورز. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, مجھے مشورہ کرنے دو, تو یہ اس کی شان کم ہو گئی نا. تو بہرحال نعت خان حضرات, اور اب اللہ کا بڑا شکر ہے کہ خود ان کے اپنے مکتبہ فکر کے کچھ علماء کرام کو یہ احساس ہو گیا ہے, اور انہوں نے کھلم کھلا اپنی تقاریر میں ان نعت خانوں کو سمجھانا شروع کر دیا ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, نبی کے ساتھ محبت جان سے بھی زیادہ, یہ اصل ایمان ہے. نبی کی تعریف کسی بھی زبان میں آپ کر رہے ہو, نبی کی نعت ہے, وہ بھی عبادت ہے. جس طرح درود پڑھنا عبادت ہے نا, نبی کی شان بیان کرنا بھی عبادت ہے. لیکن ہم باؤنڈ ہیں عبادت میں. مثلا نماز ہے, اب جمعے کی نماز ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے. اگر ہم کہیں کہ جی آج کوئی مصروفیت نہیں ہے اور صحت بھی ہے, تو 2 رکعت فرض کیوں 4 پڑھیں. لوجک کہتی ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. 2 قیام زیادہ ہو جائیں گے, 2 رکوع زیادہ ہو جائیں گے, اور 4 سجدے زیادہ ہو جائیں گے. اب قیام کی عبادت ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے, رکوع کی عبادت ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے, سجدے کی عبادت ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی ایک مکتبہ فکر بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے 4 نہیں پڑھ سکتے, 2 ہی پڑھیں گے, اس لیے کہ پیارے نبی نے 2 پڑھی, 2 پڑھنے کا حکم دیا. بائی مسٹیک بھی اگر کمی بیشی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. اس حد تک ہم پابند ہیں. بالکل اسی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بھی لمٹ ہے, تجاوز نہیں کر سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری گھڑیوں میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے, لا تطرونی کما اطرت النصارى, 3 مرتبہ کہا, لا تطرونی کما اطرت النصارى, لا تطرونی کما اطرت النصارى, انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اے میرے صحابہ, میرے ساتھ تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھنی ہے, لیکن اس محبت میں آ کر ایسا نہ کر دینا جس طرح عیسائیوں نے کیا ہے. عیسائیوں نے کیا کیا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنا دیا تھا, اللہ کا بیٹا کہا, رب کا حصہ بنا دیا. وہ محبت میں یا دشمنی میں؟ محبت میں, احترام کرتے ہوئے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن تھا وہ تو دوسری طرف تھا. محبت والے جو ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. لیکن کیا یہ محبت ان کی اللہ کے ہاں قبول ہوئی؟ اتنے بڑے مجرم کے مشرک قرار دے دیے گئے. شرک سب سے بڑا جرم ہے. بتوں کی پوجا نہیں کی. غور کریں ذرا, غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے. یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے, نہیں 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 نہیں, نبی وہ بھی جو اللہ نے اپنی سسٹم سے ہٹ کر قدرت کاملہ کے تحت ان میرڈ مریم سے ان کی تخلیق فرمائی تھی, ان کے ساتھ محبت, لیکن لمٹ کراس کر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ یورپ کہتا ہے کہ محبت میں سب کچھ جائز ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ محبت میں بھی لمٹ کو کراس کریں. بڑی سادہ سی بات اپنے گھر سے لیں. ایک امی ہے, ایک بہن ہے, ایک بیوی ہے, ایک بیٹی ہے. چاروں کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے. لیکن کیا چاروں کی حدود اور قیود ایک ہی ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے, نیچرل دین ہے, ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. تو بات جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نبی کو بھی اگر اللہ کا پارٹنر بنایا تو وہ بھی شرک ہے. دوسرا ایک گروپ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کا نام ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے انہوں نے بھی یہی کام کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑھاتے 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 حضرت علی کے سسر آخری نبی, نبیوں کے سردار, ان کو بھی کراس کر دیا, حتیٰ کہ اللہ کے ساتھ بھی ملا دیا. ولیعاذ باللہ ایسی سخت عبارتیں کتابوں میں موجود ہیں کہ ایک عام آدمی جس نے 2-3 کلاسیں بھی اسکول کی پڑھی ہیں, بالکل ان پڑھو, وہ بھی کہے گا نہیں یہ تو بہت. ہم نہیں بیان کرتے کہ ہم لوگوں کو مشتعل نہیں کرنا چاہتے, ہم پیار محبت کا درس دیتے ہیں. جس کی غلطی ہے اس کو بھی پیار محبت سے سمجھاؤ, سمجھ آئے ٹھیک ہے, نہ سمجھے تو اللہ کے حوالے, آپ کلیش نہیں کریں گے. اس لیے میں وہ عبارات آپ کو نہیں سنا رہا ہوں, لیکن جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں, محبت میں بھی ہم اپنی حد کو کراس نہیں کر سکتے, آگے نہیں لے جا سکتے. تو اللہ رب العالمین نے باور کروایا کہ لوگ اختلاف کرنے لگے, اور توحید میں بھی احکام میں بھی. تو پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا, اور نبی جو تعلیم دیتے رہے, میں نے آپ سے کہا کہ 3 چیپٹرز کامن مشترک. پہلا توحید, شروع سے آخر تک ایک جیسا. اس وقت بھی جبریل کو یا نبی کو سجدہ کرنا, معبود بنانا شرک تھا, آج بھی شرک. دوسرا چیپٹر رسالت کا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی, لیکن طریقہ اپنے اپنے وقت کا نبی اور رسول بتائے گا. آپ اپنی مرضی سے کوئی نیا طریقہ نہیں نکالیں گے. اس کو بھی ہم نے بڑا ایزی لے لیا ہے. نبی رسول کے ہم اتنے پابند ہیں. ابھی میں 2 فرض کی مثال دے رہا تھا, اس سے پہلے وضو لے لو نا, ایک ترتیب بتائی پیارے نبی نے, 1 by 1 یہ سارے پارٹس آف باڈی آپ نے دھونے. اب ایک بندہ کہے کہ یہ تازہ پانی کی نہر بہ رہی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, گھر میں سوئمنگ پول ہے, ایک ہی مرتبہ غوطہ لگاؤں پورا جسم دھل گیا, بجائے اس کے کہ میں ایک ایک کر کے پہلے ہاتھ اور پھر یہ جو کرتا ہوں
پورا جسم یہ وضو ہو گیا. ہر بندہ کہے گا جی آپ فریش ہو گئے, آپ کا جسم دھل گیا. لیکن اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے لیے جو طہارت شرط ہے وہ نہیں ہے یہ. آپ کو اسی ترتیب سے چلنا ہے جو نبی نے سکھائی. نبی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے. جہاں نبی نے بٹھایا وہاں بیٹھ جانا ہے, جہاں کھڑا کیا وہاں کھڑے ہو جانا ہے. جس کو نبی نے جائز قرار دیا اس کو جائز, جس کو ناجائز قرار دیا اس کو ناجائز. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے میں آپ سے کہوں گا, جس کو نبی نے پسند کیا اس کو پسند کرنا, جس کو نبی نے ناپسند کیا اس کو ناپسند کرنا, یہ اصل میں اطاعت ہے. تو دوسرا چیپٹر رسالت کا. اب اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کے جو مسائل ہیں نا وہ وقتاً فوقتاً تبدیل کیے, وہ بھی ہماری خاطر. اللہ کا اپنا اس میں کوئی مفاد نہیں. مخلوق کے لیے وقت تھا کہ 2 سگی بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح جائز تھا, اب نہیں ہے, چینج کر دیا حکم. 2 سگی بہنیں بھی ایک مرد کے نکاح میں ایٹ اے ٹائم نہیں آ سکتی ہیں. خالہ بھانجی نہیں آ سکتی ہیں, پھوپھی بھتیجی نہیں آ سکتی ہیں ایک بندے کے مرد کے نکاح میں ایک وقت میں. قانون بدل گیا. ابھی رمضان شریف آنے والا ہے. اس وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تلک ہے, پہلے کبھی 24 گھنٹے کا بھی رہا ہے. تو یہ احکام تو تبدیل ہوتے رہے, لیکن جو بیسک کنسپٹ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی عبادت نہیں کرو گے. جس کو میں معلم بنا کے بھیج رہا ہوں تمہارے لیے, استاد بنا کے بھیج رہا ہوں, نبی رسول, اس کی بات مانو گے, اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. یہ بھی تمام شریعتوں میں ایک جیسا رہا. تیسرا چیپٹر جو تمام شریعتوں میں مشترک رہا وہ ہے آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ دل میں بٹھا لو کہ بھائی مرنا ہے. ہم نہیں مرنا چاہتے لیکن مرنا ہے. یہ اپنے ضمیر کو, اپنے دل کو اگر ہم نے سمجھا لیا نا بھائی مرنا ہے, بہت سارے مسئلے اللہ کی قسم ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. اور اگر کراچی والوں کو بھی نہیں موت پر یقین تو پھر کس کو ہوگا. یہاں کے جو مسائل, مرنا ہے, کب مرنا ہے یہ صرف رب کو پتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں ممبر سے اتر کے مصلی تک پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا, پوری 2 رکعتیں پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا, مسجد سے نکل کے اپنے گھر تک پہنچ سکوں گا یا نہیں پہنچ سکوں گا. یہ ہے نظام. یہ اگر بیٹھ جائے دل و دماغ میں کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر ہم دوسرے کمال کھائیں گے, دوسرے کو گریبان سے پکڑیں گے, اس کو گالیاں دیں گے, اس کو کسی اور سے پٹوانے کے لیے لائے عمل بنائیں گے. پھر تو جسم میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے کہ ادھر قبر نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, یہ اللہ کا خاص فضل جس کو مل جائے. میرے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ 3 سال پہلے فوت ہوئے. انہوں نے اپنی وفات سے 1.5 مہینہ پہلے ہمارے بھائی کو جگہ کی نشاندہی کی کہ یہاں میری قبر بناؤ. اب سارے کہیں ابا جی کیا آپ, کہا میں تم کروں. مستری کو بلوا لیا, خود شق بنانی ہے, لحد بنانی ہے جو رسول اللہ نے بتایا اللہ وہ پورا اس کو بتا رہے ہیں. پھر جو سلیبیں ڈالتے ہیں بند کرتے ہیں, 1.5 مہینہ پہلے قبر کھدوائی اور سلیبیں پہلے وہاں پہنچا دی. اور ایسے لگتا تھا جیسے ایک مسافر جو ہے نا اپنا بریف کیس پیک کر کے ریڈی بیٹھا ہوتا ہے, اٹھا کر میں نے چل. تو میرے بھائیوں
اگر یہ سمجھ میں آ جائے آخرت کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی مجھے مرنا ہے. آب حیات پی کے کوئی بھی نہیں آیا, اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر اور کون رہے گا؟ مرنا ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آخرت پر ایمان کا کہ جناب مر کے مٹی ہو جانا ہے اور ختم نہیں, اصل معاملہ تو اب شروع ہو رہا ہے. اصل معاملہ اب شروع, اصل زندگی اب شروع ہو رہی ہے کہ جو یہاں بویا اب وہ کاٹنا ہے. یہ جو 60-65 سال یا جتنی زندگی اللہ نے دی تھی, جو کچھ کیا اب اس کا حساب شروع ہونے والا ہے. اس زندگی کا جو ہمیشہ کی ہے اس کا سارا دار و مدار ان چند سالوں, یہ چند لمحات کی لائف ہے. اس کے مقابلے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں 50,000 سال دنیا کا اس کا ایک دن ہوگا. 100 سال بھی اگر کوئی بندہ یہاں زندہ رہتا ہے, وہاں ویسے تو ہمیشہ رہنا ہے, لیکن اگر ایک دن کا ہی ڈیوریشن کیلکولیٹ کریں تو وہ 2.25 منٹ بنتا ہے. دنیا میں جو 100 سال رہا ہے نا, وہ بھی یہ سمجھے کہ بس 2 منٹ ہیں. اصل زندگی تو وہ ہے, اس کے لیے تیاری کریں. یہ 3 چیپٹر پچھلی تمام شریعتوں میں بالکل ایک جیسے رہے. اس کے بعد حلال حرام کے معاملات کا اختلاف آیا, اور وہ اللہ رب العالمین ٹائم ٹو ٹائم بتاتا رہا. نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم. یہ آپس میں قدورت, بغض, عناد, یہ لے ڈوبا لوگوں کو کہ نہیں جناب جو وہ کر رہے وہ تو مجھے نہیں کرنا, اس کی تو میں نے نہیں ماننی, اس کی تو یہ, اس کی تو یہ, اس کی تو یہ. اب آیت الکرسی والا معاملہ دیکھیں, حضرت ابو ہریرہ کا وہ واقعہ سب نے سنا ہوا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا. شیطان انسانی شکل و صورت میں آیا, کچھ چوری کرنے لگا, انہوں نے پکڑ لیا, منت سماجت کی, چھوڑ دیا. اگلی رات پھر آ گیا, پھر پکڑ لیا, اب پہلے سے زیادہ منت سماجتیں کی, پھر چھوڑ دیا. تیسری رات آنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ عزم کر کے بیٹھے تھے کہ آج اگر آیا نا آج نہیں چھوڑوں گا اس کو, اب کوئی نہیں سنوں گا اس کی بات. وہ آیا اور اب اس نے منت سماج لے کے جب دیکھا کہ جان چھوٹنے والی نہیں چھوڑے گا, کہنے لگا یار بات یہ ہے اگر تم مجھے چھوڑ دو تو تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں, کوئی چور کوئی ڈکیت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, لیکن اس شرط پہ بتاؤں گا کہ تم مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ بھائی لے کے تو کچھ نہیں جا رہا ہے, وہ میں نے پکڑ جو لیا, سامان کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, ایک نسخہ ہی اس سے مل رہا ہے نا مفید, تو کوئی حرج نہیں, کمپرومائز کر لینا چاہیے. فرمایا اچھا بولو. کہنے لگا تم ایسا کیا کرو, آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اچھا چلا گیا. صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ آپ پر وحی آ چکی تھی کہ ایسا ایسا ہوا. ابو ہریرہ سناؤ, سنے 2-3 دن سے تمہارے پاس کوئی مہمان آ رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے, اب انہوں نے سمجھا ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹے کہ بھائی چھوڑ کیوں دیا اس کو. تو پورا واقعہ سنایا. اللہ کے رسول میں اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا, لیکن سوچا کہ نقصان تو نہیں ہو رہا ہے, کچھ سامان تو سارا محفوظ ہے, اور کچھ بتا کے ہی جا رہا ہے تو چلو کوئی بات نہیں. کیا کہا اس نے؟ ہاں جی وہ کہہ رہا تھا آیت الکرسی یہ والی. آپ نے فرمایا تھا تو شیطان, لیکن جو بات اس نے بتائی ہے وہ صحیح بتائی. اب کیا میسج اس میں ملتا ہے؟ ہم نے یہ ساری سٹوریز کانوں کی لذت کے لیے رکھ لی ہیں, بس ختم. اس سے جو پرنسپل نکلتا ہے, جو اصول نکلتا ہے, شکل مت دیکھو, سٹیٹس مت دیکھو, میرٹ کیا ہونا چاہیے کہ بات کتنی ویلڈ ہے. شیطان نے بھی ایک بات کہی جو صحیح ہے, وہ مانی گئی.
اب شیطان سے بڑا تو کوئی مجرم نہیں ہے نا. کسی کو گالی دینی ہو بس ابلیس کہہ دو، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی گالی ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے دل اپنے دماغ کو شادہ رکھتے ہوئے کوئی بھی بندہ جس کا اپنا عمل نہیں بھی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں 5 نمازیں مسجد میں آ کر پڑھا کرو. مجھے آپ دیکھتے ہو مدنی صاحب تو فجر کی نماز میں نہیں تیار. اچھا چلو، ممکن ہے طبیعت خراب ہو، دوسرے دن آپ پہنچے، دیکھا پھر مدنی صاحب نہیں ہے. میں نے کہا ممکن ہے یہاں نہ ہوں. تیسرے دن آج بھی نہیں ہے. ہاں ہمیں بڑی نصیحت کرتے ہیں، خود گھر میں سوئے ہوئے ہیں، کل سے ہم بھی نہیں آئیں گے. یہ نہ کرنا. وہ آپ کو نصیحت کرنے والا خود محروم ہے نا، آپ کو تو صحیح بات کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک شخص کا اپنا ذاتی عمل اس بات پر ہے تو اس کی بات میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے، لیکن سامنے والا عقل مند بنے، بات کو پرکھے کہ وہ مجھے پیغام کیا دے رہا ہے، میسج کیا دے رہا ہے. وہ اگر ٹھیک ہے تو بھول جائے اس کو کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، خود کرتا ہے یا نہیں کرتا، عمل کرے. یہ جب ہم انداز اپنا لیں گے، آپ دیکھیے گا چند دنوں میں ہر بندہ چینج ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو حق کا متلاشی بنائے، حق کی تڑپ اپنے دل میں، ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر رکھے، اور ہماری موت اللہ حق پر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له